اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمام احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام یہاں تشریف فرمائیں اور آنے میں کچھ ہمیں بھی تاخیر ہوگی جس کے لیے معذرت خواہ ہیں، تو وقت کافی ہو گیا۔ بہرحال آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اسی کوئی رسمی خطیب ہے کوئی نہیں، انہوں نے تو پتہ نہیں القابات شہنشاہ خطابت پتہ نہیں کی، اسی کچھ بھی نہیں، لیکن اتنی گل ضرور ہے کہ حسن یوسف ہو یا صورت بلالی، حسن یوسف ہو یا صورت بلالی، عشق اگر روح سے ہو تو ہر روپ کمال ہوتا ہے۔ اب وہ کوئی بھی روپ ہے، وہ چاہے سیفی روپ ہے، چاہے رضوی روپ ہے، ٹھیک ہے، چاہے نقشبندی ہے، چاہے چشتی ہے، سروردی ہے، قادری ہے، وہ پھر کوئی بھی روپ ہے، وہ پھر روپ کمال ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اب بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، جس کو جو ملا حضور کی وجہ سے ملا، ٹھیک ہے۔ تو پھر نمازی پیر صاحب، حضرت صاحب، علامہ صاحب، نمازی صاحب، حاجی صاحب، زکوٰۃ والے، خیرات والے، بڑے جناب سخی صاحب، میں کہا سارا کچھ کر، لیکن نمازی کی نماز، حاجی کا حج اور بہت بڑے سخی کے دیے ہوئی ہاتھ کی زکوٰۃ، وہ اس وقت تک رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی اگر اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا۔ دسو جی سجدہ قبول ہو سکتا ہے ویسے جو دل کے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں، جو بندہ حضور دے عزت واسطے نکلے نہیں، جو بندہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلے نہیں، جس کے سینے کے اندر سے نظام مصطفیٰ حضور کا دین تخت لانے کا تصور ہی جاتا رہا، جنے والی گل کوئی نہ ہوئے، تو پھر او دی کیڑی نماز بھی قبول ہوئے گی؟ ہاں اے تو جس کو جو ملا وہ حضور کی وجہ سے ملا۔ سنو جی اے جو لوگ کہتے ہیں نمازاں، او میں تو آنو سنانا صحابہ دی نماز کیسی سی۔ اب پہلے فرق سمجھیں، ٹھیک ہے جی۔ آج کے اس ملونٹے نے دین اگر پڑھا، سند حاصل کی تو دنیا کے مدرسے سے، صحابہ نے دین پڑھا، سند حاصل کی مکتب نبوت محمدیہ سے، اس پڑھا مولوی تو مفتی تو، صحابہ نے پڑھا نبیوں کے امام امام الانبیاء سے، ٹھیک ہے۔ ادھر سمجھ آ گئی؟ چلو نماز دی آؤ جی گل، اسی بھی نماز سیکھی ہے نا جی، وہ عمر ذرا ذہن دے اندر لے کے وہ 5 6 7 سال کی عمر، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے نماز پڑھنا کس سے سیکھی؟ ٹھیک ہے، امام صاحب سے، والدین سے یا استاد صاحب سے، ٹھیک ہے جی۔ جس سیکھی ذہن چ آ گیا، جس تو بھی سیکھی، اللہ تعالیٰ انہوں نے اور درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ اور انہوں نے دین دی برکتاں عطا فرمائے، جس تو بھی نماز سیکھی۔ صحابہ نے کس سے سیکھی؟ اچھا چلو سیکھ لی، سیکھ لی۔ آگے عرض کی حضور قیام کیسے کریں، ہاتھ کہاں باندھیں، رکوع کتنا جھکیں، سجدہ کیسے کریں؟ حضور مسکرائے فرمایا مجھے نماز ادا کرتے دیکھتے پاتے ہو
بس جیسے جو میں کر رہا ہوں تم کرو, تمہاری نماز ہو جائے گی. تھیوری پلس پریکٹیکل. سمجھ آ رہی ہے بات بھائی؟ سانو سونا شنا ہے کم نہیں آتا, اسی سادے بندے ہیں, یہی گلاں تسی سننیاں نے, اسی طرح اسی چلے جانا ہے. ہاں جی, نماز تھیوری پلس پریکٹیکل. پڑھنی بھی سیکھی امام الانبیاء سے, اور ادا کرنی بھی سیکھی حضور کو دیکھ کے. پھر داتا صاحب علیہ رحمہ کشف المحجوب میں آپ نے لکھا کہ دنیا حضور دی امت دے اندر سب تو وڈا صوفی غیرت مند کسی نے ویکنا ہے وہ صدیق اکبر نو ویکھے. اگے آپ نے کیا پھر طریقت دا امام ویکنا ہوئے تو وہ بھی تو صدیق اکبر نو ویکھے. پھر جو نمازی صحابہ دا امام مسلے دے اتے ویکنا ہوئے تو وہ بھی صدیق اکبر نو ویکھے, جنہاں دے خود امام الانبیاء نے ڈیوٹی لائی نماز پڑھان دی. اب امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سفر پر روانہ ہیں, وقت ہو گیا نماز کا. کس کا جی؟ صفیں باندھ گئی ہیں. کن کی جی؟ صحابہ باندھ کے کھڑے ہیں نمازی. نماز ہے رب دی, سجدہ ہونا ہے رب نو. نماز پڑھان والے صدیق اکبر, پڑھن والے صحابہ. اور صحابہ کا خشوع اور خضوع دنیا کے اندر کوئی ایسی شے نہیں جو صحابہ کی نماز کے اندر خلل کا باعث بن سکے, خشوع خضوع میں اور رکاوٹ بن سکے. تو ایسی کیسے کیسے اللہ کیسے کیسے جناب خیالات ذہن اندر گزرتے نہیں دوران نماز. لیکن یہ صحابہ جن میں حضرت حیدر کرار بھی کھڑے, دوران جنگ ایک تیز رفتار تیر آیا, تیر گھسیا جسم کے اندر پہ وسط ہو گیا, تیر نکلے نہ. حکیم آیا اور کہنے لگا یا علی تسی اے درخت دے تنے نو جفا مارو, میں تیر پکڑ کے کھچ کے کٹاں گا. آپ نے فرمایا میں جتن کرے گا, مینوں بھی تکلیف دیں گا. آپ نے کیتا تازہ وضو, فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز نفل نیت لینا, میں نماز پڑھاں گا تو تیر کٹ لیں. اور طبیب کہندا ہے مولا کائنات نے نماز نیتی, آپ دے جسم تیر انج نکلا جیسے مکھن دے اندروں بال نکل جاندا. اینے او صحابہ نہ ہی دھرتی پیدا کیتا, انہاں جان سارا ورگا تے نہ کوئی نمازی بھی پیدا کیتا. صحابہ جیسے زور تقوی کا حامل جس کے گرد راہ تک کوئی غوث قطب اوتاد ابدال بڑے تو بڑا صوفی زاہد حافظ قاری نہ پہنچ سکے. آج وہ صحابہ کھڑے ہیں نمازی, اللہ اکبر, نماز ہو گئی ہے جی شروع. اور سنو جی صحابہ دی نماز, کچھ دیر دے بعد ہاتھ ادھر بندے دوران قیام ہتھاں دے اتے ہاتھ مارے نے صحابہ. کون جی؟ اسی بھی نہیں مارے کدے. صحابہ ہتھاں دے اتے ہاتھ, گونج پہ گئی. عجب بات ہے. اس سے اگلی بات, سب تو پہلے آخری صاف صحابہ نے چیر دیتی دوران نماز, قبلے تو منہ نہیں, دوران نماز صف چیر دیتی. جاری ہے, اگلی صف چیری, اگلی اگلی اگلی. اے دوران نماز کی ہو رہا ہے بھئی؟ انہاں کہا ہوئے پتہ نہیں کہ حضور آ گیا. امام الانبیاء کے جلوہ گری ہے. شوق میرا اگر نہ ہو, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب. اے کیوں ہو رہا ہے؟ میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. اب جناب صفحہ چیریاں کیوں کہ حضور آ گئے. اے ملونٹے, اور بندہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے صحابہ نے پیچھے دیکھا. میں کیا ہو ملڑو, میں کیا ملونٹے, میں کیا تیرا قصور نہیں, تو دین پڑھے ہے اپنے جے کسی شاید ہوں. جے تو دین پڑھا ہوندہ نا حضور تے عاشق تو, حسین دے خادم تو, میں کیا تیرے ذہن اندر ہے سوچ بھی نہیں آنی سی. اے تے صحابہ تو پوچھیا تابعین نے, دسو جی تسی امام الانبیاء دی زیارت کرندہ جدو بھی ارادہ قصد کر دے سو, دسو حضور دا پتہ کنج پوچھ دے سو. صحابہ تے اس چیز دی چس لینا چاہ رہے سننا کہ ادب. آپ نے یہ نہیں سمجھنا یہ جبے یہ پگڑیاں تے اسی ادب کر رہے ہیں, تے اسی اس واسطے نہیں کر رہے کہ اسی مولویاں, اسی اس واسطے بھی نہیں کر رہے کہ اسی کتاباں پڑھیاں. میں کیا یہ چیزیں اور ہیں. یہ اگر ادب یہاں تک نہیں قیامت تک پہنچے گا, وہ سینہ بسینہ فیض پہنچے گا. ایت ادب صحابہ نے پھر کر کے دسیا نا حدہ مکائیاں, اوہی ادب ہے صحابہ نے سینہ بسینہ دنیا تو جان دے, ٹھیک ہے. تو پھر او تابعین نو دے گے, تابعین اور دنیا تو چلے گئے. انہاں کہا پیو نو بھول جائیں, ماں بھول جائیں, پوری دنیا لٹا دیں, لیکن حضور دا ادب تو بجا لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر تبا تابعین نو دے گے. پھر اگے جی غوث کو جناب اوتاد کتب وہ سارے چلدے چلدے ساڑھے تک پہنچے نا. تے صحابہ ادب سکھنا چاہ رہے سن, اور اس چیز دا مزہ لینا چاہ رہے سن کہ یار اسی تانوں ویکھیا, تسی حضور نو ویکھیا, تسی دسو جدو ویکھن واسطے جاندے سو تے پتہ کس طرح پوچھدے سو, اور چاشنی محسوس کرنا چاہ رہے سن کہ تواڈے الفاظ کی ہوندے سن چناؤ. تے صحابہ مسکرائے, انہاں کہا اے تے گلاں نے, اسی واسطے تے اسی صحابہ. انہاں کہا اسی زندگی دے اندر کدے حضور دا پتہ نہیں پوچھیا.
وہ حیران انہوں نے کہا پھر جاندے کس طرح سے؟ مکہ بھی بڑا شہر ہے، مدینہ کی وادی ہے، پتہ کس طرح لگتا سی کہ حضور کے جلوہ گر جرا صحابی جا رہا ہے توڑ پہنچ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اسی خالی گہری سانس لیندے سا، بس جس طرف جس سن سے تازہ خوشبو کے جھونکے آتے ہم ادھر چل پڑتے، آگے امام الانبیاء جلوہ گر ہوندے سن. بس وہ کمال حسن حضور ہے، کمال نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو پھر خوشبو مصطفیٰ آ گئی، پتہ بتلا گئی کہ حضور کی جلوہ گری ہوگی. صحابہ نے صفحہ توڑیاں، توڑ دے. ہاں جی اے سانو بھی پتہ ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. کس طرح پتہ لگا؟ خوشبو آ گئی. چہرے یا سینے دا رخ قبلے تو ہٹ جائے نا، جیسا تسی قبلہ رخ بیٹھے ہو، جے قبلے تو رخ ہٹیا تے نماز تو قبلے تو رخ نہیں ہٹیا جلیا. میں کہا اے خوشبو آ گئی. تو کیسا پروٹوکول ہے جی؟ رب آستے نماز ہے، تعظیم مصطفیٰ نہیں جا رہی. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، حضرت صاحب اور علماء کرام یہ تو ہماری تربیت فرماتے ہیں، توڑے تو ہے سوال ہے بھی سارے ہوں، تو میری طرف بالکل توجہ نال ویکھو. تو پھر جو بندہ ایدہ جواب دے گا 12ویں والے کا نام 12,000 روپے انعام ہے جی میری طرف سے. میں نے دسو جی امام الانبیاء کی جلوہ گری، تعظیم مصطفیٰ، صحابہ نے صفیں کیوں توڑی؟ وہ تو ہوگی، میں تو بول دیتا ہے نا، تعظیم مصطفیٰ حضور آگے. میں ویسے بڑا سوچیا، میں نے صرف ایک گل، چونکہ ہمارے ذہن چھوٹے ہیں، ویسے شان اس میں بہت بڑی ہے، وہ ہم پہنچ نہیں سکتے. ساڑھے جے بندے نو جہاں سب تو پہلا درجہ شان دا نظر آیا نا تعظیم مصطفیٰ، ذہن کے مطابق وہ صرف اتنا مجھے سمجھ آیا کہ صحابہ نے سب اس واسطے توڑی، قیامت تک انہاں دسیا کہ جتنا مرضی صوفی ہو جائیں، پیر ہو جائیں، ذو تقوی دا حامل ہو جائیں، اے متھا جتنا مرضی تو ٹیک، جے رب دے محبوب نو کنڈ ہوگی، رب تیرا سجدہ قبول کوئی نہیں کرے گا. دسو جی اور اے ہی نا جی انہوں نے پتا سی کہ رب دے محبوب آ رہے. دسو جی اے تے سارے اے تے ہے کہ صحابہ ہدایت کے تارے، ان کے گھر راہ تک کوئی نہ پہنچ سکا، لیکن صحابہ نے پھر کیا گل کیتی؟ حضرت عامر جاندے خیبر تو لڑن واسطے تیر تلوار نیزہ نہیں، دفاع تے ذرا ڈھال نہیں. لوگوں نے کیا جناب جاندے نال شہید ہوو گے، جوان بیوی بیوہ ہوئے گی، بچے یتیم ہون گے. حضور نو ویکھیا تے پھر اے گل نہیں کیتی حضور ذرا ڈھال عنایت فرماؤ، تیر تلوار نیزے تے دیو. عرض کے کیتی حضور اسیاں قیامت تک ہدایت تارے، ساڑھے نقش قدم تے جو چل جائے گا گمراہی تو ہٹ کے ہدایت او بھی پائے گا. جو ساڑھے نقش قدم تے چلے گا قبر بھی رونق ہوئے گی، جناب حشر بھی چہرہ چمکے گا، جنت بھی پائے گا. لیکن اللہم لولا انت مہتدینا، حضور ہم ہدایت کے تارے ضرور ہیں، لیکن اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملنی تھی؟ پھر بھی یہ نہیں گل کیتی کہ ہم انہوں نے کہا حضور ہم تو ہیں ہدایت کے تارے بن گئے، لیکن اللہم لولا انت مہتدینا، حضور جے تسی نہ ہوندے تے سانو ہدایت ملنی سی، اسی نمازاں پڑھنیاں سن، اسی سجدے کرنے سن. ہو نہ جو یہ پھول تے بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمنے داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. بھائی یہ دنیا خدا کی قسم اے کس واسطے بنی ہے؟ میرے تو آڑے واسطے، صرف ناموس رسالت کے لیے. جنہوں نے درد اٹھتا ہے نا ناموس رسالت کا، سبل الہدا وارشاد میں، ٹھیک ہے، یہ روایت امام نے نقل کی ہے. آپ کہندے نے کہ میں نے صحابہ رسول کہندے نے کہ میں نے حضرت اللہ تاجدار ختم نبوت، ہاں توجہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہندے نے کہ مجھے امام الانبیاء نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا یہ جبریل امین آئے، ٹھیک ہے جی، اور آپ کہندے نے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جبریل مجھے ابھی یہ کہہ کے گئے ہیں کہ یا رسول اللہ رب آپ کا یہ آپ کو فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا تو یا رسول اللہ رب نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے. اگر ابراہیم کو رب نے خلیل بنایا تو یا رسول اللہ آپ کو رب نے اپنا حبیب بنایا. آگے رب یہ فرما رہا ہے کہ رب نے کوئی ایسی شے بنائی نہیں جو آپ سے زیادہ رب کو معزز ہو. تیسری بات رب یہ فرما رہا ہے کہ بتاؤ جاؤ ان کو فرما دو میری طرف سے کیا، کہ رب آپ کا یہ فرما رہا ہے کہ رب نے یہ دنیا اور اہل دنیا اگر بنائی تو صرف اور صرف اپنا آپ کا مرتبہ اور مقام اور عزت بتلانے کے لیے بتائی. آگے پہ نیچے اس کے بعد حضرت حیدر کرام مولا کائنات سے روایت آپ نقل کرتے ہیں سبل الہدا میں امام، آپ کہندے ہیں اس دے نیچے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ یہ روایت حضرت مولا کائنات فرماندے ہیں کہ جبریل امین نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ
یہ دنیا اگر بنی اور جنت اگر سجی تو رب نے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے سجائی. بس اے بادشاہ سب کچھ حضور دے وجہ. اے چہرے جڑے سلامت لے کے بیٹھے ہو, پہلے کی قوموں نے ایک گناہ کیا, دسو جی بندہ خنزیر بنے کہ نہ بنے؟ ٹھیک ہے. تو اب جناب ساری صفیں گل آ جاؤ نا جی نماز دی طرف دوبارہ. ساری صفیں ٹوٹ گئی. کیوں کہ رب دے محبوب نو کنڈ نہیں ہونی. اے نقطہ دسے آگے تے وڈیاں شاناں وڈے امتحان ہون جناب. آ گئے نے عاشقاں دے امام حضرت صدیق اکبر تے وڈا امتحان. ٹھیک ہے. اب یہ امتحان پتہ کیسا ہے؟ چونکہ وہ صحابہ ہیں, ہدایت کے تارے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اے ایک بکواس کرتا ہے نا بہ کے جیل بھی بابے میں کہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے بابا کہندے کنوں نے. ٹھیک ہے جی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پوری رات بہ کے روندے سن تو رب تو کی دعا کرتے سن, یا اللہ میرے تو کوئی ایسا خطا کوئی کم نہ سرزد ہو جائے, نہیں تو اے جڑی ہے نا اے لوگ دنیا اس نو حجت دلیل بنا لین گے اپنے واسطے. پوری زندگی اس گل تے روندے نے. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مسجد داخل ہون لگے تے بے نال کوئی بندہ سی وہ گل کر رہا تے آپ دا بے دھیانی دے اندر نا آپ دا بایاں پاؤں اٹھ گیا لیفٹ تے اٹھیا نا تے ایک دم آپ نے پیچھے کھچ لیا تے پھر دعا پڑھ کے آپ نے دایاں اندر پہلے داخل فرمایا مسجد میں. تے مستحب عمل ہے جے تسی بایاں پاؤں تسی اندر رکھ بھی دو گناہگار نہیں ہو, مستحب عمل ہے. تے آپ کہندے نے کتنے مہینے اس گل تے آپ روندے رہے کہ یا الہی کہ میرے تو مستحب عمل چھٹن لگیا سی, میرے تو مستحب عمل جناب چھٹن لگیا سی. تے دسو او گل میں اس واسطے کیتی اے جڑا اسی ہن پٹا پایا نا چیف جسٹس فائز عیسیٰ نو جو اس نے قادیانی دے خلاف کھلا دروازہ دین دی کوشش کیتی, یہ اگر اے دروازہ کھل جاندہ نا او تے بغیرت ہو کے چلا گیا ریٹائر تے اے تے بوہا کھل جانا سی. میں نے چونکہ خود پولیس کے اندر میں قانون پڑھاتا بھی رہا ہوں, 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے پولیس کے اندر نوکری کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پی ایل ڈی ہوتی ہے نا, کوئی بھی جج ہے چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کا, وہ چیف جسٹس ہے میجسٹریٹ ہے سول جج ہے, یہ جو بھی فیصلے دیتے ہیں نا یہ سال کے آخر میں پرنٹ ہوتے ہیں, کالی قانون کی کتاب بنتی ہے, اس کو پی ایل ڈی کہتے ہیں. اے تواڈے تو جو لکھاں روپے لیندے نے نا وکیل او خالی اے کردے نے تواڈا کیس ہویا اس پرانی کتاباں پھلوڑنیاں نے, آخر او کھولے گا او کہے گا جج صاحب اسی نوعیت کا کیس فلاں 2010 وچ ہویا سی, بندہ بری ہویا سی. جج پڑھے گا اچھا وہ وہی حوالہ نمبر دے کے تانوں بری کر دے گا. یہ پی ایل ڈی بنتی ہے نا, اے تے جدوں تک پاکستان ہے او کتاب دے اندر او گل رہے گی, قانون دا حصہ بن جاندی ہے. وہ بات قانون کا جیسے اسی نمازاں پڑھنے ہیں تو ساڈے کول بھی پی ایل ڈی ہے نا. لوگ کہندے کس طرح پڑھدے ہو, اسے کہندے جس طرح حضور پڑھاندے سن. حوالے نے نا بھئی, ہاں جی تسی جناب درود شریف پڑھدے ہو, درود سلام کس طرح اسی کہنا جس طرح صدیق اکبر کرتے سن. تسی حضور دا نام چومدے ہو کی پی ایل ڈی ہے حوالہ اسی کیا صدیق اکبر جس طرح چومدے سن اسی چومدے ہیں. ہر چیز دی دلیل ہے نا. تے اے پی ایل ڈی بننی سی. تے ہن مینوں دسو جو کام ہدایت کے تارے عاشقوں کے وہ بھی امام تے تاریاں دے بھی امام صدیق اکبر ہن کرن جا رہے. تے آپ نوں نہیں پتہ سی کہ قیامت تک اے جناب سیرت دی کتاباں وچ بھی یہ گل آ جانی تے پی ایل ڈی بن جانی امت واسطے قیامت تک. وڈیاں شاناں وڈے امتحان. اتوں امام الانبیاء نے اشارہ فرمایا کہ ابو بکر نماز جاری رکھیں, اے دے باوجود فوراً تو پہلے پیچھے آ گئے. امام الانبیاء جلوہ گاہ نماز دی امامت فرمائی, نماز مکمل ہوئی. حضور نے پوچھا اے ابو بکر جب میں نے آپ کو حکم دیا نماز پڑھائیں تو آپ کیوں پیچھے آئے؟ اے وہ گل ہے جدو گل آ جائے نا شان رسالت کی, پھر اپنا عہدہ اپنی وردی پھول اپنے عہدے ڈیکورم پروٹوکول زمینیں اور جناب برادریاں اے چیزاں گڈیاں پروٹوکول بینک بیلنس نہیں دیکھا جاتا. پھر بات اتنی ہے کہ تیرے ہوندیاں سوندیاں اے محبوبہ میں کافر ہوواں جے پھر میں ہوواں. آپ نے اے گل نہ کیتی, گل کدھر کیتی؟ آپ نے کہا حضور گلاں تے ساریاں نے لیکن مینوں اے دسو ابو کہاوت دا پتر ہوئے تے نبیوں دی امام دے سامنے کھلو جائے. اسی اے تے گل کرتے ہیں یار ٹھیک ہے کوئی چیف ہے کوئی جناب جرنیل ہے چیف جسٹس ہے او دا پیو ہے, جدو تانوں کرسی مل گئی حضور کی عزت کی بات آ جائے ناموس رسالت کا مقدمہ انہوں تے چاہے دے کرسی تو لے کے تھلے بہ جائے او کہا یار حضور دی عزت دی گل آ گئی تے میں ان کس طرح تے بہ سکدا. ٹھیک ہے تے کی گل کیتی حضور انہوں نے پتہ سی لا ترفعوا اصواتکم کا حکم تے پہلے صحابہ ساری قیامت تک اے حکم ہے کہ خبردار منیا
کہ رب نے تو پتہ ہے کہ جنہوں نے جانیں دیتیاں سارا کچھ کیتا، مال لٹا دیتے، اپنی بیوی بچے سب چھوڑ دیے، لیکن آخر میں رب کا حکم آیا کہ خبردار میرے حبیب کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی، نہیں تو تمہارے مال غارت کر دیے جائیں گے، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اوے اس تو بڑا سخت، ادھر تو بندہ چوں نہیں کر سکتا، سی نہیں کر سکتا، نہیں تو مال غارت ہو جان گے۔ تسی خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ایویں جی اتنے بڑے بڑے حضور دے شیر، انہیں گل ہی نہیں یار اپنی پوری زندگی کی تھی، اسی اپنے آپ تو باہر نہیں نکلتے، جو تو تایا ہے، چاچا ہے، ماما ہے، اور جی برادری ہے، محلے داری ہے، ایم این اے، ایم پی ہے، چوڑا ہے، کونسلر ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، پڑوسی ہے، میں کیا سارے نال تیرا تعلق ہے، 10 حضور دے نال کی تعلق ہے؟ بتاؤ نا کہ ادھر بھی کوئی حق ہے یا کوئی نہیں ہے، ادھر بھی کوئی تعلق ہے؟ دسو جی صحابہ نے اپنا آپ یار مٹا چھڑیا، میں نے دسو جی پیر صاحب کے مرید بیٹھے ہیں، پیر صاحب کسی نے کہنے پیار نال تو کشتی ہے، ہاں پھر عشق دا پھر تقاضا ہی ہے تعظیم دا، اٹھو صبح جاؤ شناختی کارڈ دے دفتر کہو میرا نا کٹ جو پیو نے لکھا لکھ دے کشتی جا پیر میں راتی گیا، نہیں کرو گے، میں کہ نہیں کرو گے یار، مینوں پتہ ہے لوگوں نے بھی نہیں کہنا، نال والے مریداں نے بھی کہو گے اے نہ دسنا کہ پیراں نے مینوں رات، میرا تو مذاق بن جائے گا۔ تو دسو جی صحابی رسول ہون، ٹھیک ہے، آپ دی ڈیوٹی کی سی، تو حضور نے فرمایا سی کہ آپ نے سب سے آخر میں آنا ہے، قافلہ پڑاؤ کرے گا روانہ ہوندا، آپ پچھوں آندے سن، وجہ کی سی بعد جو سامان سواریاں تو گردا سی نا آپ جمع کردے سن، آ کے پھر پڑاؤ ہوندا سی کہندے سی ہاں جی ہے تہاڈا گر گیا ہے تسی لو تسی لو تسی لو، بس ایک باری آئے نا تو سواریاں دا سامان کافی ڈگ گیا، اٹھایا اور جناب اس دے اتنے رکھیا، اٹھنے دے کجاوے دے اتنے رکھتے گئے رسے پاندے رہے تو سامان بڑا زیادہ گریا، سامان بڑا زیادہ گریا، ٹھیک ہے، صحابی رسول نے تو او جدو رسے پہنے تو جمع ہو گیا، تو اس طرح کل کے نا کھلاڑ پا کے اتنا زیادہ سامان، قافلے نے پڑاؤ کے امام الانبیاء جلوہ گر، او جدو آئے نا آخر اس کلے حضور نے جب دیکھا نا اتنا سامان ہے، حضور مسکرائے، امام الانبیاء نے فرمایا انتا سفینہ، سفینہ کہندے نے کشتی نو کہ یہ کشتی ہے، پیار سے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ سفینہ، ٹھیک ہے جی، پوری زندگی کتاباں دے اندر بھی آپ تو کوئی بھی پوچھتا سی تہاڈا نام کی ہے کہندے سن انا سفینہ، تیرا ہوندیاں سوندیاں اے محبوبہ میں کافر ہوواں جے پھر میں ہوواں، ٹھیک ہے، تو پھر عرصہ گزر گیا، صحابہ کے انہاں کہا جی ہون تے امام الانبیاء بھی ظاہری طور تے پردہ فرما گئے، ہون تے تسی بزرگ ہو گئے، او بڑا سال گزر گیا، حضور نے تانوں فرمایا سی اور سانو دسو تے تہاڈا نام کی، انہاں کہا تانوں میرا نام نہیں پتا، انا سفینہ، ہاں میں کشتی ہوں، میرا نام تو یہی ہے، انہاں کہا یار اسی تہاڈے تو پوچھنا ہے، ایک باری سانو ایویں دسو تے صحیح کہ تہاڈے ماں پیو نے کی تہاڈا نام رکھیا، انہاں کہا وہ نام نہیں تھا جو میرے باپ نے رکھا، جس سے ماں نے پکارا، نام وقت وہی تھا جس سے حضرت محمد مصطفیٰ نے پکار دیا، یار اپنے حضرت تشخص بلا گئے، تو پھر وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اے تو پھر خالی صحابہ نے تعظیم نہیں بجا لئی، آپ جا رہے تو اگے آ گیا شیر، آپ کلے سن نہ کلے چلتے سن، اگے آ گیا شیر، وہ شیر نہیں کاغذی جے دے لوگ ٹھپے لاندے نے، سچی دا شیر آ گیا جنگل دے اندر، ٹھیک ہے، شیر آیا تو شیر آ کے دھاڑیا تو ان واری آ گئی انہاں دی، تو انہاں نے کی فرمایا، انہاں نے دیکھا تو انہاں فرمایا شیر تینوں پتہ ہے میں کون ہاں، انا سفینہ، پھر گل انہاں کہا میں کشتی ہاں، تینوں پتہ ہے میں سفینہ، آپ نے پتہ سی کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ کردہ حکومت میں لاکھوں سلام، اور آپ نے پتہ سی کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، سفینہ کیوں کہا ہے قول محمد قول خدا، تو جدو قول محمد قول خدا آ جائے تو شیر نے سر سٹیا، انہوں نے کہا تسی سفینہ تو تسی ساڑھے میں شہر لو جی، شیر پورا رستہ کلیئر کراندے آپ نے او قافلے تک لے کے گیا، تو بڑا اے گلہ نے جی حضرت وعدے تے آمہ تو حضرت فاروق اعظم دا گزر ہویا، آپ بے کے نہ رون لاگ گئے، جدو روئے تو نال والے نے کیا، انہوں نے کہا جناب تسی آپ امیر المومنین ہیں، بہت ہائی سٹیٹس ہے، خلیفۃ المسلمین، 36 لاکھ 4 ٹائم گریٹر دین پاکستان، 9 لاکھ پاکستان ہے، 36 لاکھ مربع میل دے تسی حاکم ہو، اور جناب مدنی ہوائیں ہیں، کون سی ہوائیں ہیں؟ مدنی ہوائیں تب ہوں گی جب سود کے اڈے ختم ہوں گے، اے سار دے تے کفر دا باہر ہے تو تھلے مدنی ہوا ہے، نہیں مدنی ہوائیں تب ہوں گی جب جیلوں کے اندر سارے گستاخ رسول سرعام پھانسی پہ چڑھیں گے، جب حضور کا دین تخت پر آئے گا، جب سود ختم ہوگا، جب تخت کے اوپر فاروق اعظم کا جانشین آئے گا، جب ملک پاکستان کا صدر حضرت ابو بکر کا غلام کوئی صدیقی بنے گا، اتنے بیٹھا ہے جناب شراباں دے گھٹ مارن والے تے تھلے مدنی ہوا کس طرح آ سکتی ہے، ہاں اے انشاءاللہ تسی محنت کرو، اے جدو مدنی آواز جدو چل دی ہے نا حضور دے دین دی بڑی فروا ہے،
پھر او آواز جدو چلے گی نا تو پھر کشمیر کی بیٹی کٹے گی نہیں. پھر بابری مسجد کے اوپر بابری مسجد تعمیر ہوگی, پھر قبلہ اول بیت المقدس کی بھی بہاریں لوٹ آئیں گی. ٹھیک ہے نا جی, کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں صحیح ہے, پوری آ رہی ہے. اچھا تو ہوں جناب حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جناب بہ کے نہ رون لاگ گئے. توجہ ہے, ہاں 12 بجے میں مکانی ہے, 10 منٹ رہ گئے جی کہہ دو تو جلدی مکا چھڑنے ہیں. اچھا آپ نہ بہ کے نہ رون لاگ گئے. انہوں نے توجہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ. اچھا انہوں نے کہا یار اسی حضرت ہم تو آپ کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک رہے, اور جنگ دے شعلے بھڑکے, مسلمان شہید ہوئے, کافر کٹ گئے, اسی تہاڈے اکھاں دے اندر اتھرو نہیں دیکھے, اج رون دی کی وجہ؟ سنو جی, آپ نے کہا اوئے مجھے خطاب کا بیٹا عمر یاد آ گیا. آج سے کچھ سال پہلے یہی وعدے تھے ہاں میرے باپ کے ساتھ گزر ہوا, ہمارے پاس 5 اونٹ تھے. میرے باپ نے کہا عمر یہ 5 اونٹ سیدھے کھڑے کر دے. آپ نے کہا عمر تو وہ تھا جو 5 اونٹ نہ سیدھے کھڑے کر سکا. اگے سیدھے کریے, پچھلے نکل جان, پچھلے سیدھے کریے, اگلے نس جان. میرے پیو خطاب نے مینوں کٹے, ہوئے عمر تو عربی نسل دا ہو کے خطاب سردار دا پتر ہو کے تو 5 اونٹ نہ سیدھے کھڑے کر سکا. انہوں نے کہا سنو, خطاب کا بیٹا عمر تو وہ تھا جو 5 اونٹ نہ کھڑے کر سکا. یہ تو میں نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ امیر المومنین بنا. 36 لاکھ مربع میل کا حاکم, کسی ایک شخص کی جرأت نہیں کہ شریعت کی لکیر سے دائیں ہو جائے یا بائیں ہو جائے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بس ہم نے جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا. اگر ابو بکر ابن قحافہ صدیق اکبر بنے تو نگاہ مصطفیٰ سے بنے. اگر عمر ابن خطاب فاروق اعظم بنے, عثمان غنی ذو النورین بنے, علی بن ابی طالب حیدر قرار مولا کائنات شیر خدا بنے, نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ نعمان بن ثابت اگر امام اعظم بنے, عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے, داتا علی اجویری بنے, معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند بنے, احمد رضا اعلی حضرت بنے, اور 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل کائنات کا ممتاز بنا, شہید اعظم بنا, غازی ناموس رسالت بنا, نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. اور ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا جی, آپ اگر امیر مجاہدین بنے, قاسم عشق مصطفیٰ بنے, وہ بھی تو نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. اے علاوہ کوئی دلیل قیامت تک نہیں. وہ جہاز بھر بھر کے مدینے آتے جاتے ہیں, ہم نے کہا جہاز بھر بھر کے مدینے آنے جانے سے بات نہیں بنتی, مدینے والے کی عزت کے لیے میدان لگانے سے بات بنتی ہے. اس کے لیے کعبے کا دروازہ کھلا, واللہ کوئی دلیل نہیں. دسو جی جو لوگ کہندے سن جی اسی کعبے دی روٹیاں پکانے ہیں, لوگوں نو حاجیاں نو اسی پانی پلانے ہیں, ہم ان کی خدمتیں کرتے ہیں, اسی متولی بنے بیٹھے, تو پھر حکم کی آیا؟ انہوں نے کہا انہاں چیزاں تو ناز کر دے, تہاڈی تے کوئی خدمت رب دے برگاہ وچ قبول ہی کوئی نہیں. کعبے کا دروازہ کھلا, ہم نے کہا کعبے کا دروازہ نہیں, کعبہ, حرم, طیبہ, مکہ, مدینہ, یہ آسمان, یہ زمین, یہ جنت بھی اگر بنی تو یہ بھی حضور کی وجہ سے بنی. بس ہمارے امام نے یہاں بات توڑ دی, قلم توڑ دیا. یا رسول اللہ ہوتے کہاں خلیل و بنا, کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے, اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. نیند تے نماز وار دیتی تے جناب بوریاں چکی نمازاں, ہاں ٹھیک ہے, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز حرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنے بچے. تو سمجھ آئی ہے جی؟ ہاں اے گل ہے. ان سنو جی عشق مصطفیٰ, آج میں تانوں دسنا جی, توجہ, اے کوئی لمبی گل نہیں, 1 پوائنٹ ایجنڈا, صرف ایک نقطہ سی. اے قرآن, حدیث, نمازیں, حج, زکوٰۃ, صدقات, طواف کعبہ, نعتاں, میلاد شریف, اے سارا کچھ ہے ایسی. ونڈ, وکھیڑ, وق, تسی کی کہندے ہو بھی اپنی زبان میں؟ وق انگریزی ڈیفرینشیٹ, ٹھیک ہے جی. صحابہ اور منافقین میں کس پہ ہوا؟ نمازوں سے نہیں. نمازاں مسجد نبوی دے اندر کھلو کے پڑھتے سن. عبداللہ بن ابی سب تو وڈا منافق سی, خنزیر. مسجد نبوی شریف دے اندر ہر جمعے دے جمعے
تقریر بھی کرتا سی, حضور دا ملاد بھی پڑھتا سی. ایسی سی نا کہ رب نے کرم کیتا, رب نے کہندا سی نا رب نے کرم فرمایا, اپنا محبوب بھیج دیا, نبیوں کا نعتیں بھی پڑھتے سن, طواف کعبہ بھی آئے سن, حج بھی آئے سن, سارا کچھ, مال بھی دیندے سن. تبوک دے موقع تے منافقین نے بھی مال دیتا, لیکن دین دا فرق سی, گن گن کے, گھٹ گھٹ کے. ٹھیک ہے, اے سن منافق. تو جدو وار آئی عاشقاں دی, حضرت فاروق اعظم ادھی جمع پہنچی, عاشقاں دا امام صدیق اکبر سوئی بھی نہیں چھڈی. تو انہوں نے کیوں انہوں نے کتنا پیار کریں, ہماری تو بیوی ہے, بچے ہیں, کاروبار ہے, سب حضور نو دے دئیے تو کی کریں گے. میں کہ آج بھی لوگ مسجد اندر بھی چندہ دین تو پہلے ویکھتے ہیں, 10 دی جگہ 100-500 دا نوٹ رہا نکل آئے, تو وہ بھی سمجھاندے نے مسئلے مولویاں نو. ٹھیک ہے جی, تو اے ونڈ ہون لگی ہے جی, کون ہے صحابی, عاشق کون, منافق کون. ایک بات, انواع محبت ہے حضور سے, بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں سی جن نے ونڈ کی تھی. اے ونڈ ہو گئی, وق ہو گئے, وکھیڑ ہو گیا. وکھیڑ کی ہویا کہ جناب جدو انواع محبت کس طرح, کوئی قرآن و حدیث کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملنی. امام الانبیاء نے تھوک مبارک شریف فرمایا, ٹھیک ہے, تو صحابہ نے تلیاں دے اوتے لے لیا. کافرہ نے عروہ بن مسعود تو پوچھا دسو نا ہاتھ دھوئے, نہ کہا جھلنا ہے, میں آپو ویکھیا, او حضور دا تھوک مبارک شریف کھا بھی گئے تو چہرے تے بھی مال لیا. دسو جی قرآن مجید کی کون سی آیت نمبر ہے؟ حدیث مبارکہ امام الانبیاء نے تو اشارتاً کنایتاً بھی نہیں فرمایا کہ میرا تھوک مبارک شریف کھاؤ, لیکن یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. آج دے بھی لوگ عشق اپنا کالر, اپنا جناب وہ ڈیکورم اپنی دیکھ کے کر دینے عشق. جدو اے انواع عشق کی طرح صحابہ نے ہر شے چھڑ دیتی. اوئے ایک نگاہ مصطفیٰ دے, دسو جی حضرت عبداللہ بن انیس کہندے نے حضور جدو ویکھ دسن نگاہ کرم, نگاہ عنایت, نگاہ ناز, کہتے ہیں لیکن امام الانبیاء نے, اے لوگ کہتے ہیں لبیک والے جذباتی اسی کیا اسی کچھ بھی نہیں. ہاں فرماتے ہیں امام الانبیاء نے جب بھی نگاہ جلال فرمائی, ایک نگاہ کسی دے اتے پائی, تو میں حضور دا عاشق ننگی تلوار لے کے اس بندے دا سر کٹ کے حضور تے قدمات نچھاور کر کے پھر میں پوچھتا سا حضور یہ ہے جس دے بارے تسی ارادہ فرما رہے سو. دسو جی, اور آج اور جس کو قادیانی مینار گرنے پہ درد ہو تو بڑا کیا منافق ہے. جس کو قادیانی محراب پھٹنے سے درد ہو اس سے بڑا کون سا منافق ہے. قادیانی فطرہ کسی صورت نہیں چلنے دیں گے. بس قادیانی کا جو حامی ہے, قادیانی کا جو حامی ہے, قادیانی کا جو حامی ہے. اے بچہ تسی سوچ کے پوری زندگی یوں اے چون نال اے گل نہ کریا کرو. حضور دا غلام سینہ تان کے گل کردا ہے. ڈھلا بندہ حضور دا غلام نہیں, جو فتوے جو ہر گل دوتے مسئلہ جنہوں درکار ہوئے نا وہ حضور کا غلام نہیں. انواع محبت صفحات لفظ قرآن کے اندر موجود. منافقہ نے آخر وہ نتیجہ کٹیا, انہوں نے کہا اے جھلے نے, انہوں نے کہا اے تے جھلے ہی ہے جماعت, اسی نہ دی طرح نہیں مان لے کے آ سکتے. تو پھر رب دی طرحوں کی حکم ہویا, اور جنہاں کی تسی جھلا کہندے ہو جس وقت تک انہاں جھلیاں دی طرح ایمان نہیں لے کے ہوگے رب تہاڈا ایمان نہیں قبول فرمائے گا. جاؤ دلیل کدھر آئی جی؟ قبولیت اے ہے جس دن سمریال کے اندر, جس دن سیالکوٹ جیلم گجرات کے اندر تمہیں کسی نے یہ کہہ دیا نا اوے اے تے جھلا, اے دیوانہ, اے بڑا مستانہ, اے تے گل نہیں سننا. امیر المجاہدین کہتے سن اکھ بند کر کے اس نے یقین کر لی برگاہ مصطفیٰ میں آج میری حاضری لا گئی. اس تو تھلے گل نہیں ہے, اس تو تھلے گل کوئی نہیں. بس جس دن لوگوں نے آیا کہہ دیتا نا جی جھلا, دسو جی فتوے, اور یار پیو اپنی واری فتوے نہیں, پیو پتنے نو چم دے تو سمریال والے اپنے پتران نو نہیں چم دے, بھی نہیں چم دے ہو آپ چومتے ہیں نا. چلو مجھے کھڑے ہو کے بتاؤ کس دارالفتاح سے فتویٰ لیا ہے؟ مفتی دا نام دسو نا, تسی تو گئے بھی نہیں. پوچھنا سی نا نفس مسئلہ, آپ دادا پوتے نو چومے, او مولوی تو مسئلہ نہ پوچھے. اے مسئلہ کدے بھی کسی نے نہیں پوچھیا. اگوں اسی کہی ہو کہندے نا او میرا پوتا میری مرضی, میں ایک واری چوما, 2 واری چوما. پیو کہندے او میرا پتر میری مرضی, صبح چوما شام چوما. امتی کیوں نہیں کہہ سکتا اسی امتی ساڈا نبی ساڈی مرضی حضور دا نا 1 واری چومیے, 100 واری چومیے, کروڑ واری چومیے, صبح چومیے, شامی چومیے, راتی چومیے, جتنا ہمارا جی چاہے گا ہم حضور کا نام چومیں گے. بس گل کرو یار, اگلے تو دھون نکلے. صحابہ نے گل اس طرح کی.
مقداد بن اسود حضرت زبیر بن عوام. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح آ رہے نا واپس مدینہ پاک. ایک مہم تے امام الانبیاء نے روانہ کیتا تھا کس نو؟ مکہ. آپ تشریف آوری لے سن ہجرت دے بعد دا واقعہ جانا ہے مکہ. تے ایک مہم ہے کہ حضرت خبیب بن عدی جو شہید ہوئے انہاں دا جسم لے کے آنا. تے حضور کتنے بھیج رہے ہیں بندے؟ 2. تے پتہ مکہ او ہزاراں دی تعداد وچ کافر انہاں دے شہر وچ جانا ہے. اج دا کوئی ہوندا بندہ لمبا پے جاتا پیر صاحب مہربانی کرو بندے اور بھیجو میں نے تسی مروانا جی. 2 بندے بھیجے حضرت زبیر بن عوام حضرت مقداد بن اسود. ادھروں آئے کافر پیچھے پے گئے. جدوں مدینہ پاک تو دور سنا مدینہ پاک کا رخ سی تے اگے کافر آئے ننگیاں تلواراں لے کے. انہاں جناب اتنوں پیرا پایا سامنے آ کے کھلو گے. تے اے صحابی کتنے سن؟ اچھی. تے انہاں دی صحابی انہاں کافراں دی تعداد سی 100. امام نے لکھا کتنی؟ 100. تے صحابی 2. انہاں کہا اوے اسی آ گئے ہن تانوں گرفتار بھی کران گے خبیب بن عدی دی طرح تانوں سولی تے بھی ٹنگاں گے. انہاں کہا اوے تسی آئے ہو پترو تانوں پتہ آئے کہ دے سامنے ہو. گل ہون لگی ہے صحابہ دا اسوہ ہے نا جی طریقہ. انہاں کہا سنو کافر دے پترو ہم وہ ہیں کہ ہم ہیں محمد عربی کے شیر. دسو اے شیراں دی گل کیتی کہ نہ کیتی؟ اگلی گل انہاں کہا تسی آئے ہو ساڈا راہ ڈکن واسطے. انہاں پھر کی گل کیتی؟ رحمت اللہ العالمین کے شاگرد ہیں صحابہ دھوں کٹ کے رکھیا. انہاں کہا منیا سی 2 تسی 100 جے ماں دا دودھ پیتا نہ چاہنے او آئے پھر ساڈے نال مقابلہ کر کے دسے. گل انج ہے بندہ اندروں نہ باہر نکلے. اے گل کرو اے کسی نے ماں دا دودھ پیتا تے لائے لبیک دے نال میدان. ہم سے بڑا شریف بھی کوئی نہیں لیکن حضور کی عزت ختم نبوت کی بات آ جائے اس دنیا میں ہم سے بڑا سر پھرا بھی کوئی نہیں ہے. بالکل. کیوں جی؟ انہوں نے اے گل کیتی تے وہ کافر نسے. تے ہلے کافر جیسی نسے اے 2 حضور دے شیر پہنچے نہیں مدینہ پاک. جبریل امین آ گئے امام الانبیاء دے کو. عرض کیتی حضور تواڈے 2 شیراں نے آج جس طرح گل کیتی ہے نا تے اے جناب کافراں دے پتے دے اے ہلے نے اس طرح دل بھی تے نسے نے. حضور ہم سارے نوری فرشتے تواڈے 2 شیراں تے فخر کر رہے ہیں. تے تسی جے نکل دیو تواڈے اوتے فرشتے فخر نہیں کردے ہون گے؟ کردے ہون گے. اے تے گلاں انہاں نے جے سنائیاں سیدھیاں سیدھیاں اگلی گل کردے نے آپو پھسدے نے. جب مولوی صاحب آپ نے یہ بات سنائی ہے نا حدیث مبارکہ جب یہ سنائی ہے کہ جو دین کا طالب علم ہے دین کی طلب کے لیے نکلے حضور نے فرمایا کہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر رکھتے ہیں. تے اگلی بھی تے گل دسو نا. دسو جی آرام جٹکی الفاظ میں دسا ادا کی مطلب ہے؟ اے نابالغ بچہ نکاح اے نکل رہا ہے پہلا لفظ پڑھنے واسطے ہو سکتا قاعدہ پڑھے ہلے تے توڑ جوڑ کرے گا. اینوں تو پتہ ہی نہیں دین اور اقامت دین دا مسئلہ موسیٰ رسالہ ختم کچھ بھی نہیں پتا ہے کیوں نکل رہا ہے. پہلا لفظ پڑھنے واسطے ہلے پڑھیا بھی نہیں. تے حضور نے کیا فرمایا کہ فرشتے مولوی جی اگلی بھی تے گل کر کے جانی سی نا. تو جو بچہ نکل رہا ہے ہلے بالغ بھی نہیں او دے پیراں دے تھلے فرشتے پر بچھان تو سمریال کے اندر جڑا بندہ تلی دے تے جان رکھے نکلے حضور دی عزت واسطے جو بندہ نکلے ختم نبوت دی پہرے واسطے او اس کو کیا ملے گا؟ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم. یار کی تو ہمیں پریشانی ہے. حضور تو اے محبت کرو سینہ کھول کے. میں تو تہاڈے تو پوچھنا ہے دسو جی دنیا دے اندر کیڑی شے ہے جے تہاڈے حضور تو محبت نہیں کرن دیندی؟ پرچے میں تہاڈے سامنے بیٹھا 2016 تو اتنے پرچے ہیں مجھے واللہ پرچوں کی تعداد کا نہیں پتا. پتہ چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن اسی کہندے ہیں یار کوئی ایسا پرچہ ہے پھر ماں نے کوئی ایسا تھانے دار ڈی پی او ڈی سی او جان دیتا ہے جی ایسا کوئی جمیے ہو کہ انہوں ویک کے ساڑھے سینہ دے اندر عشق مصطفیٰ نکل جائے گا. مجھے بتاؤ جو سیاسی مذہبی رہنما چیف جسٹس کے خلاف چوں نہ کر سکا 6 مہینے ہیں جی تقریراں بھی کردا رہا اور سارا کچھ کردا رہا اور 6 مہینے چوں بھی نہ کر سکیا چیف جسٹس کے خلاف. مجھے بتاؤ اس تو بڑی مدانت کی ہے. تقریر کردا سی منتظمین جلسہ نے تو نہیں روکا. تسی روکیا کسی مولوی نے جناب دا چیف جسٹس کے خلاف بات نہیں کرنی؟ ٹھیک ہے تسی تو نہیں روکیا. وہ جو حضرت بات نہیں جنہوں نے کی 6 مہینے انہوں پتہ سی جے گل کریں گے تو پھر پرچہ ہوئے گا. میں کیا ہاں جی یہ جو کہتے ہیں نا جناب تو میں اور میں نے دسو جی میں تو اپنی گل دساں بلا مبالغہ پیر صاحب بھی موجود ہیں میں نے کم سے کم 1000 سے زیادہ گالیاں چیف جسٹس کو نکالی ہیں. مجھے خود محکمے انہوں نے کہا جناب 25 اکتوبر عاصم صاحب او دے بعد کاٹ لینا. میں کیا کیوں او دے بعد ریٹائر ہو جائے گا. امیر مجاہدین فرماتے سے جنے دا پتہ ہی ادو لگتا ہے جدو میدان لگے ہوئے جنا کیڑا سی تے لمبا کیڑا پہ گیا. میں نے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے اس وقت جدو شیل کٹ رہے سن
اسلام آباد پولیس والے جو ادھر موجود ہیں بچے ان کو پتا ہوگا بھائی, سامنے ڈی آئی جی اسلام آباد, ایس پی اسلام آباد, میں تو اس ویلے بھی اس وقت جب اس طرف سامنے وہ کرسی کے اوپر بیٹھا تھا چیف جسٹس, میں تو اس وقت میں انہوں گالاں کٹیاں اندروں انہوں نے کیا 11 تاریخ پڑ گئی تو میں 12 کی کیا, پھر ہر شاید لائیو جا رہی سی, میں کیا تاریخاں تے پھیرے انہوں نے پوائے جاندے نے جو رشتہ لینا واسطے آن, اسی تے تیرے تو اے پوچھن واسطے آئے ہیں کہ تو یس کر یا نو کر, جو تو نے گل کیتی ہے قادیانی دے خلاف تو دس کہ تو نے وہ فیصلہ لینا واپس یا نہیں تو پھر اسی اگلا کام ادھروں اگر چلائیے, ٹھیک ہے. تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ یار پھر کیے, میں تو اس وقت بھی کیا انہوں نے کہا جی تھانہ ہے, دیکھ لیں آفٹر آل ہی از اے چیف جسٹس اور وہ سپریم کورٹ ہے, اس کا ڈیکورم ہے, اس کا بڑا پروٹوکول اختیار ہے. ہم نے کہا ہم نے ساری باتیں آپ کی مانی, لیکن بدلے میں صرف میں نے ایک بات کی, میں نے کہا یاد رکھو کالے کوٹ سے لاکھ بار غداری ہو سکتی ہے, کالی کملی سے کسی صورت بے وفائی نہیں ہو سکتی. اسی اور کم سے کم ٹھیک ہے جی, ہم اس چیز پہ سرخرو بیٹھے ہیں, ہاں ہم اس چیز پہ سرخرو بیٹھے ہیں کہ یار صلاح تسی گواہ کالا کوٹ آیا سی, چیف جسٹس سے آیا سی, اسی اس نے بھی دھون کاٹ دیتا سی, اسی مولوی ہو کے اسی ڈرے جھکے کوئی نہیں سا, اسی اپنے زبان میں قابو نہیں. ہاں میرے مجاہدین فرماندے میں گھوڑا بے لگام یا حضور دے عشق دے اندر چنگا لگتا, ٹھیک ہے. بس حضور کے ساتھ یار محبت کریں, یہی گل اسی تانوں سمجھان, 2 نمبری چھڑ دے تو یک رنگ ہو جا, رسمی نہیں, جے رسمی کرنا ہے کچھ بھی نہیں ملنا, رسمی نہیں, جے اگر رسمی محبت کرنی ہے نا تو کچھ بھی نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں ملنا. اے رسمی کام چلے ہیں نا جی, ٹھیک ہے. دسو مسجد اندر روحانیت تو محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ گناہگار بندے ساڑھے جے بندے واسطے روحانیت دی سمجھان واسطے نقطہ اتنا ہی کافی ہے کہ ادھر بیٹھ کے اگر کسی بندے نے اپنی دکان نہیں یاد آ رہی نا, اپنی نیند کا خیال نہیں آ رہا, اپنی بیماری بھول گئی, اپنا قرض بھول گیا, اپنی دنیاوی آپ کو اگر مشکل بھول گئی, یہ مطلب ہے تسی روحانیت اندر ڈبے ہوئے ہو کہ بس ٹھیک ہے جی, یاد یار ہی ہے نا, بس حضور دی یاد ہے دل دے اندر او, تو پھر ہر چیز توجہ ہوگی نا, مرکوز ہے جناب توجہ, ٹھیک ہے. اے جی ٹھیک ہے, تے کدوں ہوندی ہے ان منتظمین جلسہ, اس کا یہ مجھے نہیں پتہ نہیں ٹائم کس نے لیا ہے, اسی آج تک حتیٰ کہ میری میموری بڑی شارپ ہے, میں رستے یہ میں بھولتا نہیں, لیکن میں جدوں تقریراں کرنا شروع کیتے ہیں میں رستے کدے دی یاد رکھے. ہن بھی میں کہا یار منگواؤ, انہاں کہا جی اڈا پتہ نہیں بیگو والا یا پتہ نہیں کہ, اسی روز آندے جانے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن اسی نہیں یاد رکھتے رستے. ہم نے کبھی منتظمین جلسہ دے نمبر فیڈ کریے تھے, آپ کا کیا کاروبار ہے, پھر ٹیکا پائیاں, اچھا ہمیں تو چیک کرائیں. میں کہا جناب اسی کدے سانو نہ تانوں راضی کرن واسطے آئے ہیں, اور زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتے ہیں. مہربانی تسی سانو بھاویں اس دوبارہ مسجد نہ بلاؤ, اسی نہ لفافے لین واسطے آئے نہ اسی تانوں راضی کرن واسطے آئے, اسی تے صرف اور صرف حضور دی گل سنان واسطے آئے. میں تو اکثر یہ گل کرنا, جو مولوی جو پیر جو ناتخواں حضور کے دین کے لیے جیب سے پیٹرول نہیں لگا سکتا, وقت آنے پہ وہ خون کا نذرانے کس طرح دے گا؟ یار اپنے آپ کا نا مزاج بدلیں. جب یہاں سے اب منتظمین جلسہ اور اس طرح قرآن محفل کے ساڑھی پگڑی اچھی ہو جائے, لوگ کہتے کیا کرایہ سی جہاں محفل کرائے میلاد بڑا کرایہ, تو آڑی طلب یہ ہے واہ واہ ہو جانی ہے, روحانیت کدھر رہنی ہے. وہاں سے جو آ رہے ہیں جی علامہ صاحب, انہیں پہلے فون کر دیتا ہے 30,000 پہلے دیں 20,000 بعد میں دیں, تو میں کیا کمینہ پھر سپیکر تے آ کے 10 کے میں پیسے پونک کے آیا, پھر 10 کے میں دیہڑی لان واسطے نکلیا سا, پھر اے بھی 10 میں حضور دے دین واسطے نہ نکلیا, میں نکلیا دیہڑی لان واسطے. تو میں آ کے تانوں گل سمجھا رہا, میرا یہی کاروبار ہے, میں اپنا کام چمکایا ہے. نال جے کن ٹوٹے نے وہ پہلے فون کر دینے, سفید مرغی نہیں پکانی, حاضر کی روحانیت ڈسٹرب ہوگی, بڑا گوشت ہی پکانا, اسی کیا چڑے بٹیری رہ گئے, پھر کھاؤ چلو یہ تے بھی سانو کلام نہیں, پوری دنیا حضور کے نام کا اسی بھی کھا رہے ہیں نا جی, ٹھیک ہے. لیکن اسی یہ گل کرتے ہیں جے زندگی دے اندر جیل دی دال کھان دا ویلا آ جائے, پھر میدان چھڑ کے نسیا نہ کرو. آپ پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چموائے, تھانے دار آ جائے پنڈ چھڑ کے نسیا, بندہ کہا ادھر آؤ تھانے دار, اے لوگوں نے میرا ایک ہاتھ چوما حضور دی وجہ تو حضور دی عزت واسطے کڑی چک کے آیا, یہ ایک ہاتھ نہیں یہ دونوں ہاتھ حضور کے نام پر کڑی لگوانے کے لیے حاضر ہیں. بس لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. بس اے نہیں کرنا. اے کنز العمال شریف دی روایت نے نا حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا, دسو جی پتر دے ولیمہ دے اتنے کتنے پیسے, حضور دے دین واسطے کتنے پیسے, گھر دے بل گھرداری واسطے کتنے پیسے, حضور دے دین واسطے کتنے پیسے. اے سوچو تہاڈے تو سوال ہے, اپنے آپ تو پہلے ہے بعد میں آپ سے ہے. اتنے سے پیٹ کے لیے کتنی محنت, حضور کے دین کے لیے کتنی محنت. یہ گربان یہ ہم سے پوچھ ہوگی کہ یار اتنے ہم کمزور ہو گئے, یار 24 کروڑ مسلمان ملک پاکستان کے اندر اتنے جڑے سور بیٹھے نے 20 خاندان, تسی
24 करोड़ हो गए 20 खानदानों ने नहीं हटा सकते थले सारे कुरान दे कारी मनन वाले बैठे उत्ते कुरान दे मुनकर किस तरह आ गए थले मुमताज कादरी ने रोम समझने वाले बैठे उत्ते मुमताज कादरी दे कातिल किस तरह आ गए नीचे सारे गुस्ताख रसूल को जनाब उसके सर तन से जुदा करने वाले कहलाने वाले बैठे ऊपर आसिया मौलूना गुस्ताख रसूल को रहा करने वाले किस तरह आ गए इनसे तो बड़ा दुनिया के अंदर जालिम कोई नहीं जो इख्तियार होने के बावजूद हजूर के दीन का नफाज ना करे और जो लोग सपोर्ट करते हैं दसो जी क़यामत वाला दिन मना दीजिए नदाद 4 आवाज़ें लगनियाँ हजूर ने फरमाया कहेगा किधर है जालिम जालिम आएंगे हजूर ने फरमाया इतना नहीं आगे कहेगा आओ जालिम के मुआविन मददगार वो भी आएंगे आगे वो कहेगा जिसने कलम दी वो भी आए आगे वो कहेगा जिसने कलम में भरने के लिए दवात स्याही दी वो भी आए तो जिन्होंने ऐ दिते पावर दी वोट दिते ओ हजरत सुफियान सूरी ना आपके कोल बंदा है उन्होंने कहा जनाब वक्त दा बादशाह से बड़ा जालिम वो आगे कहने लगे जनाब मैं दर्जी काम है मेरा दर्जी टेलरिंग मैं तो पैसे लैके सूट सी ना बादशाह दे भी सूट मेरे को आंदे ने मैं सी के दे देना मैनू रात को बड़ा डर लग्या मैं किते जालिम दा मावन मददगार ना उठाया जाए क़यामत वाले दिन आपने क्या तू जालिम दा मददगार नहीं तू तो आप जालिम है तू तो आप जालिम है जो तू उसनों कपड़े सी के देंदा भावें तू सिलाई लेंदा है उन्होंने कहा जालिम का मावन मददगार तो वो है जिन्हों तू पैसे दे के धागा खरीद के लेके आना आप क्या समझते हैं ये इसी तरह ही है एहसास कोई खौफ खुदा करो यार हम पागल हैं मैंने दसो जी मैं यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज जदीद पढ़े 2 यूनिवर्सिटी एक टाइम पे पढ़े डिग्रियाँ ली हैं कमीशन का इम्तहान पास किया है जनाब बंदा ग्राम वापस मुड़े ना चिट्टी गड्डी हुए नीली बत्ती लगी है वर्दी लगी हुई है लोग हैं वाह जी वाह आनिया जानिया वेखो असी हर शह हजूर का नाम तो SP के मुँह तो नहीं मारी इस तरह में 32 साल सर्विस रहती सी डायरेक्ट अफसर भर्ती पुलिस की कोई ऐसी अपॉइंटमेंट कुर्सी नहीं है चाहे वो लाइन ऑफिसर है LO है MTO हेडक्वार्टर है और PSO और स्टाफ अफसर रीडर सारी कुर्सियाँ उत्ते में रहे हत्ता के मोटरवे पुलिस का जो कानून लिखा गया है 10 अफसरान की कमेटी थी पूरे पाकिस्तान में उनमें भी एक का मेरा नाम है लेकिन जब बात है यार हजूर की तो फिर हजूर तो गए भी नौकरी भी तो मैं चिट्टे कपड़े ला के गया मैं यूनिफॉर्म भी नहीं पहन के गया मुझे आज भी वो दिन याद है ये रिजवी टोपी थी साढ़े उत्ते तो मैं यूनिफॉर्म नहीं उन्होंने कहा जी खैर है मैं कहा खैर की है मैं आज तो बाहर नहीं दफ्तर आना खैर ही खैर है मैं कहा होनी तो खैर होनी है कहने लगे कहाँ जाएंगे हमने कहा दर मुस्तफ़ा जाएंगे और किधर जाएंगे पहले दिन तो बंदा भर्ती हो GP फंड जमा होता है GP फंड ठीक है मैं भी पिछली महफिल करके आऊँ ना कोई जबरदस्ती कोई जेब पाया हो मैनू नहीं पता कि पाया असी तो यार आज तक ना गिने ना सानू पता है असी तो उन्हें खाना पकाया जबरदस्ती ठीक है यार हमें सबसे ज़्यादा मज़ा इस चीज़ का आता है शापर के अंदर चावल होने जैसे तुसी खाओ सी भी खा ली रस्मी है जब तुसी कहते हो ना जनानियाँ सुबह तो जनाब वो जनाब चुमचे जनाब मुर्गे तो बटेरे जनाब मौलवी साहब आ रहे हैं मैं कहा जो महफिल ना होंगी मौलवी साहब ने भुखा सोना सी जी ठीक दीन का हुसन यही है आज तो पता है जो VIP मुरीद है ना डॉलर पाउंड वाले उनके लिए रास्ते भी अलग हैं उनके लिए क्यों जी आपके जो बुजुर्ग हैं हज़रत साहब बड़े और जनाब कर्नल जनरल भी जानते सन ना जो कॉलर भी होता सी वो भी कट के भेजते सन वाकई कटते सन ना जी कब कट देंगे सन जिन्हों के कॉलर बने होंगे सन और लटके कन नहीं लटके होंगे वैसे तुम भी ना लाया करो और कन वो भी कट के भेजते सन दसो जी जरनैल के कॉलर के उत्ते जनाब कैंची चलानी अल्लाह वाला ही चला सकते ना जिस दिन हुकूमती ग्रांटे ली हो तो फिर चूँ चूँ करते हैं ठीक है इधर पाउंड डॉलर वालों के लिए रास्ते अलहदा तो उन्होंने लंगर के अंदर बकरे तो चरगे तो साढ़े जो मस्कीन चले जाते धिक्के नाल चाव और जनाब पानी वाली दाल तो सानू कहते खाओ पीरां दा लंगर बरकत आला तो मैं क्या जो ओ बकरे ने ओ दीन का हुसन ये है कि एक दस्तरखान है इमामुल अंबिया का जो नवाला हजूर अलैहिस्सलाम खुद तनावल फरमाते सन अपने गुलाम बिलाल हबशी ने भी सोएब रूमी ने भी सलमान फारसी ने भी असहाबे सुफ़ा आपको पता क्या चबूतरा एक लगवाया हजूर ने क्या था चबूतरा उसके अंदर सहाबा रह रहे हैं घर भी ना बांध सका चबूतरा जो चीज़ हदिया तोहफा जून आंदी से जू कहते लै जाओ साहब सफा ऐसे पूरी रवायत है ना लब्बैक का नारा सियासी कहाँ मैं तू पढ़ी नहीं बुखारी पढ़ ठीक है जी हदीस मुबारक पूरी 4 बारी हज़रत अबू हुरैरा ने हजूर वेख के लब्बैक का नारा लाया दुध का प्याला एक सी हजूर ने क्या बुलाओ साहब सुफा ने दसो जी कैसे लचपाल है हमारे कैसे कलीम है एक दूध का प्याला हजरत अबू हुरैरा कहते ने बुका में तो मैं गिरे होया मैंने उठा के हजूर घर लैके आए ठीक है मैं उन्होंने पीछे चलता हजूर ने दिया दूध का प्याला ठीक है फरमाया साहब सुफा आए तो हजूर ने फरमाया इन्हें सारे दो सारे पीन कहते ने मेरे दिल के अंदर ख्याल गुजरा हजूर भुका में बुलाग भी मैं आया प्याला एक है तो पहला साहब छिक जाएगा तो मैं की पीवांगा कहते ने फिर असल गल दिल च आई
کہ جو جام امام الانبیاء کے دستک سے جاری ہو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. سارے صحابہ نے پیتا. ادھروں پیالہ چلیا. ویسے منظر کیسا ہونا ہے؟ ادھروں پھردا حضور نے فرمایا انہوں نے کہا نا رج کے پیو. پھردا ادھر آیا ابو ہریرہ دے کول تے بھوکے نے پیاسے شدید کے اندر جان جا رہی سی تو میں پیالہ سارے نو پلا کے پھر حضور نے دے دیتا. میں کہا حضور قبول فرما. حضور نے دیا تے لچپال کیسے نے پھر میری طرح دے. فرمایا ابو ہریرہ فقال لبیک یا رسول اللہ. پھر نعرہ لگایا حضور لبیک. توجہ جی آپ نے کیا فقال لبیک یا رسول اللہ. حضور میں حاضر. اب یہ 4 مرتبہ وہ تو میں نے اختصار سے آپ کو سنا دیا آخر سے. چوتھی باری نعرہ لایا لبیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو رہ گیا اور میں رہ گیا. فرمایا بیٹھے دیا. فرمایا پی. کہتے ہیں میں پیتا چنگا. حضور نے فرمایا اور پی. کہتے ہیں اور پیتا. حضور نے فرمایا پیتا جا. کہتے ہیں میں تھلے کیتا. حضور نے کہا پیتا جا. کہتے ہیں میں پھر تھلا کرا. حضور فرمایا پیتا جا. کہتے ہیں میں پی کے ادھر تک ہویا. آخر میں تھلے کیتا. میں کہا حضور آپ دا حکم ہے. ٹھیک ہے اس رب کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا. حضور میری تو بس ہوگی. مالک بس کرا دیں نے. حضور میری تو بس ہوگی اتنا رجے. ٹھیک ہے تو میں تو ویسے پوچھنا کہ صحابی رسول حضور نو ویکھ کے لبیک دا نعرہ لان تے حضور بھار کے دودھ دا پیالہ پوان تے جڑے تسی بن دیکھ کے لبیک دا نعرہ لان دے حوضے کوثر حضور بھار کے پلان کے نہیں پلان کے. ٹھیک ہے بس یہ ہے جی توجہ. اے دین دا حسن ہے. اے مہربانی ہاتھ جڑے ویکھو. ٹھیک ہے جی آج دے بعد جھنڈی لان واسطے فتوا نشتا. ٹھیک ہے فتوا نہیں منگ رہے ہو. ٹھیک ہے جی تے جس نو منگنا ہے او مہربانی کر کے جھنڈی. صحابہ نے گردناں دتیاں لئیاں حوالہ نہیں پوچھیا. ٹھیک ہے پیو پتر چومے او حوالہ نہ پوچھے. تسی ایک جھنڈی لگی اگلا کہندا اوئے جھنڈی کیوں لائی. تسی کوئی شیروں دی طرح تسی کہنا اوئے میں جھنڈی لائی چراغاں کیتا تیرے پیو واسطے نہیں کیتا اپنے نبی واسطے کیتا. دھوں کٹنا نا. اے گل دلیراں والی پسند ہے. اللہ اور اللہ کا رسول اس چیز کو پسند بہت پسند. یہ قبول صرف جذبات مول جذباتاں دا پہنا نہیں تو رب حضرت اسماعیل کے گردن پہ چھڑی رب نے پھروانی نہیں تھی. صرف رب نے وہ جذبات دیکھنے تھے اپنے خلیل کے اور اسماعیل کے. دیکھو جی ایک فرشتہ حضرت جبریل امین پڑھ دی نوک لان پوری بستی غرق ہو جائے تو پھر صحابہ نو خالی رب نے وہ جذبات دیکھنے سن. جدو صحابہ بغیر تلواروں تو پیری لان واسطے جتی نہیں جدو چل کے نہ بدر دی طرف پھر رب نے فرمایا یہ جبریل امین پھر آگے عذاب فرشتہ لے گئے. پھر 5 عذاب فرشتے رب نے بھیجے اور رب نے فرمایا یہ رب کی میری مدد بھی آ گئی. اے جذبات نے میں حقیقت تانوں اے جذبات نے جو اتے جا کے قبول ہون گے تو اتنی جھولی ہے مہربانی. اے کتنی جھولی ہے اتنی تو بہت زیادہ بھی پھلا دو اے اتنی. ٹھیک ہے جی میں نے انہوں نے خالی یہ گل اگر تہاڈا اتنا ایمان نہیں نا کہ حضور تہاڈی اتنی جھولی نہیں بھر سکتے اے سیاسیاں نے بھرنیاں نے تو پھر تسی مسلمان بھی نہیں. ٹھیک ہے جی میں نے انہوں نے کہا پینشن لے لیں لاکھوں روپے جمع تھے. اللہ کی قسم میں 1 روپیہ نہیں لے کے نکلا. میں نے کہنے لگے بیوی بچے روٹی گھر کا چولہا پانی. میں کہا پولیس کی افسری دے سکتی ہے نا تو حضور کی غلامی الف لام میں مزار گنا بہتر روٹی دے. اور اس سامنے ڈی آئی جی کھلوتے ہیں اوکاڑا سی گئے. میں انہوں کیا میں کہا 2 ٹکے دے پیچھے ہوئے تو قادیانی دی حفاظت واسطے کھلو گیا. قادیانی دی حفاظت ہو رہی ہے. ڈی آئی جی بھی کھڑا ہے کمشنر سارے ڈی پی اوکاڑا. میں بچپن اندر بازار کے اندر کھلو گیا. میں کہا یار اے جو 2 ٹکے نوکری دے پیچھے میں کہا یار آج تو گل خالی سپیکر دے تے 10 تیرے مہینے دی کتنی تنخواہ کہ جس واسطے تو منکرین ختم نبوت قادیانی نو حفاظت کر رہا حضور دے دین نے پشت کیتی. میں کہا تو خالی مہینے دی تنخواہ 10 میں مجمع دے اندر جیب تو پیسے کاٹ کے دسنا جے تیرے مہینے دی تنخواہ تو زیادہ میرے جیب دے اندر پیسے نہ آئے تو مینوں رزوی نہ آکھی. یہ مطلب نہیں کہ تسی یہ سمجھو کہ اسی تقریراں دے پیسے پھڑنے ہیں. ہاں ٹھیک ہے ملتا ہے کیا کیا ایک بار در مصطفیٰ. تو حضور کے جناب اے دیکھو نا امام الانبیاء جناب لابے دان ڈالے حضرت جابر بن عبداللہ ایک ہانڈی پکی 1400 صحابی کھا جان تو میرے 4 بچے بھوکے مرن گے جی. اس طرح کھجورے عنایت فرمائی حضرت ابو ہریرہ نو. اتنا بس اے کھجورہ عنایت فرمائیاں تے گتی دے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے پوری زندگی آپو بھی کھائیاں تے جڑا بندہ دنیا تو بھی دوروں آندے سن اے بھر کے منہ کی دیندے سن کھجورہ مکیاں کوئی نہیں. تو ساڑھے بھوک کھلوندی نہیں. ٹھیک ہے حضور کے ساتھ پیار کرنا ہے حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے نظام کے لیے اٹھنا ہے نظام بدلنا ہے بادشاہ. نہیں تو یہ جلسوں سے اس سے کسی کو تکلیف ہے.
حج عمرے کریے پھر اکٹھے چلیے سارے, کوئی تکلیف نہیں, ٹھیک ہے. بس کفر پریشان کب ہوتا ہے؟ جب آپ نظام پہ ہاتھ ڈالیں گے. ایسی جو کچھ مرضی کریے کوئی ڈالے نہیں. کوئی میں تو آج چھوٹے چھوٹے گراواں دے اندر بھی بینک کھلے نے, اور بینک دے کسی کا کوئی اختلاف نہیں, بینک سود کاٹا ہے نا جی, اور سود حرام ہے. میں بھی, پیر صاحب بھی, آپ بھی اٹھیے جی صبح, اتنا تالا لینا, میں رات ادھر رہ جانا پیر صاحب, اتنا تالا لینا ہے, اتنا چھوٹے والا. ایک بینک کو مجھے تالا لگا کے دکھائیں صبح. ڈی پی او, ڈی سی او, پوری سیالکوٹ دی حکومتی مشینری ادھر آ جانی ہے. امریکہ تک ہلنا, انہوں نے کہنا ہے حضور دے غلام بیدار ہو گئے, سود اڈے نے تالا لا دیتا انہوں نے. اے نظام ہم نے تبدیل کرنا ہے, اس نظام کے اندر بقا ہے, حضور کا دین تخت پر لے کر آنا ہے, یہی عشق مصطفیٰ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب پر بہت خوبصورت فضل فرمائے. تاج دار ختم نبوت, لبیک لبیک لبیک.